ہم نے اپنے موضوع کربلا و مناح کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی۔ قرآن و تاریخ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، محبت خداوندی، عہدہ امامت کا ذکر کیا گیا۔ اسی موضوع کے تحت حصہ دوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اس دور میں بابل کے شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا نکارہ بج رہا تھا، اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور شہر میں ہر داخل ہونے والے کے لیے لازم تھا کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے۔ اس ماحول میں جب کہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا اور جھوٹے خداؤں کی فسوں کاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اور جھوٹے معبودوں کا بھی انکار کیا، اور دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی بے مثال تصویر پیش کی۔ نمرود وہ مغرور بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو لوگوں سے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں آئے تو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نمرود نے کہا، ہے ابراہیم تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس پر نمرود نے کہا، رب تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو قرآن پاک سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھگڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس رب کی بابت، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی۔ ابراہیم نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ بولا، میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے، میرا رب تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو بھی تو ذرا نکال سورج کو مغرب سے۔ تب وہ حیران رہ گیا۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کے درباریوں کو لاجواب کر دیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار نمرود میں اس لیے بلایا گیا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا جو اپنے بت خانے میں رکھ کر یہ پوجا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سالانہ میلہ بھی لگا کرتا جس میں پوری قوم کا ہر فرد شامل ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام واضح کرنے کے لیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جھوٹے خداؤں کا خاتمہ کرنے کا پلان بھی ترتیب دیا جا سکے۔ ان کی قوم چونکہ ستارہ پرست بھی تھی، یہ لوگ کسی اچھے یا برے کام کا شگن کے طور پر ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہر بائنی پر استعمال کیا۔ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں جانے کا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ ان کو پیچھے چھوڑ کر خود میلے میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے جاتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے بتوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے جو تمہارے آگے پڑا ہوا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بڑے سے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کو رہنے دیا۔ کلہاڑا بھی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر چلے آئے۔ ان کی قوم جب میلے سے رنگ رلیاں منا کر واپس آئی اور اپنے معبود خانے میں چلی گئی تو دیکھا کہ ایک بت بھی سیدھا سلامت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استغفار کرنے لگے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو، کیا پتہ اسی نے دوسرے بتوں کا یہ حال کر دیا ہو، کیونکہ گلہاڑا بھی اسی کے کندھے پر لٹک رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے اور نہ ہی حرکت کرنے کے قابل ہیں۔ اسی نقطے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو لانا چاہ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ توحید دیا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر، ان بے جان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی تمہارا خالق ہے جس نے سب کو تخلیق کیا۔ تمہارے جھوٹے معبود تو خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ دینے پر قادر نہیں۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے قائل تو ہو گئے لیکن حالت کفر پر بدستور قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے معبودوں کو نقصان پہنچانے کی پائداش میں آگ میں ڈال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بہت بڑا لاوا روشن کروایا گیا۔ تفسیر والے لکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لاوا تھا کہ اس کے اوپر سے جو پرندے گزرتے وہ آگ کی حرارت سے جل کر کباب ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا کہ ہے رب رحمان، زمین پر تیرا ایک ہی توحید کا پرستار ہے، یہ بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو تیری توحید کا پرچار کون کرے گا؟ لیکن فطرت مسکرا کر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ جلیل امتحان لے اور خلیل امتحان پاس نہ کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا خیال تھا کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، آگ تو ان کو جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن توحید پرست کا لہجہ اور ارادہ عشق سے بھرپور تھا۔ اس منظر کو علامہ اقبال کچھ یوں بیان کرتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ وہ عشق تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں بھیج دیا، پھر اس عشق کا امتحان ہوا، آگ میں پھینک دیا گیا تو رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے فرمایا کہ جا کر ابراہیم سے اپنی طرف سے پوچھو اور میرا پیغام دے کہ اس وقت آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس فرشتے نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جا، مجھے کوئی حاجت نہیں، اور اگر سوال کرنا ہی ہے تو میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اگر جلیل کی یہی مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، خبر وہ جلانا چاہتا ہو اور میں بجھنے کی دعائیں مانگوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور میری رہنمائی کرے گا۔ سورہ انبیاء میں اس آگ کو گلزار بنا دینے کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو مسرت کا شور و غل ختم ہو گیا، تعجب سے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا وحدہ اللہ شریک کے لیے اپنی ہر حجت کو تمام کیا۔ نمرود وقت یزید پلید کے سامنے وحدہ اللہ شریک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادا ابراہیم کی روایت کو برقرار رکھا۔ ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی اسماعیل، اسی موضوع کربلا و مناح کے تحت حصہ 3 میں انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ والسلام۔